الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے قصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مومنو اللہ سے ڈرو۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کیا چیز ہے؟ جب بندہ مومن اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ، یہ اللہ سے ڈرنے والی بندی کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں مومنین کو ارشاد فرمایا، مرد ہو یا عورت ہو، رب کا حکم ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا، ایک اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا، میرے بندے، جب تو دنیا میں رہتا تھا مجھ سے ڈرتا تھا؟ وہ کہے گا، یا اللہ میں تجھ سے ڈرتا تھا۔ رب کہے گا، جو دنیا میں مجھ سے ڈرا اس کو یہاں کوئی خوف نہیں ہے، بے خوف ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا۔ لیکن وہ رب کا بندہ، وہ رب کی بندی جس نے اللہ کا خوف نہ کیا ہوگا، دنیا میں اللہ سے نہ ڈرا ہوگا، اللہ سوال کرے گا، او میرے بندے، او میری بندی، جب تو دنیا میں تھا مجھ سے ڈرتا تھا، میرا خوف رکھتا تھا۔ جب وہ اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ سے نہ ڈرنے والے ہوں گے، رب کہے گا، آج تیرا ڈرنے کا وقت ہے، ڈر۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آخرت میں بے خوف کر دے گا، اور جو دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرا وہ آخرت میں بہت خوف کھائے گا، اللہ سے ڈرے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے شروع میں ارشاد فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ پھر ارشاد ہے، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور حق قول کہو۔ تفسیر زاہدی میں تحریر ہے کہ یہاں اللہ کا یہ فرمان کہ قول حق کہو، اس کا مطلب یہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اور کیسا ذکر ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ترین اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔
میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی، اللہ کا یہ حکم مانتے ہیں، پہلا حکم اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں، کلمہ طیبہ کا تکرار کرتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، انہیں کیا عطا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یصلح لکم اعمالکم، پھر میں تمہارے عملوں کو سنوار دوں گا۔ نماز تو تم پہلے ہی پڑھتے تھے، لیکن جب کلمہ طیبہ کا ورد کرو گے تمہاری نماز معراج بنا دوں گا، تمہاری نماز میں اخلاص پیدا کر دوں گا۔ تم قرآن پاک کی تلاوت تو پہلے ہی کرتے تھے، لیکن اللہ کے ذکر کی برکت سے دل کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا، تلاوت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو گے۔ تم صدقہ خیرات تو پہلے ہی کرتے تھے، لیکن جب میرے ذکر میں مشغول رہو گے، کلمہ طیبہ کا ذکر کرو گے، کلمہ طیبہ کا ورد کرو گے، اس کے صدقے میں تمہارے دلوں کو پاک کر دوں گا۔ جب تم صدقہ خیرات کرو گے میں اس میں اخلاص پیدا کر دوں گا، ریاکاری نہیں رہے گی، دکھاوا نہیں رہے گا، تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کرو گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خیرات کرو گے۔ اور جو بندہ مومن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا جب مومن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب سمجھ لیں۔ آپ سے کوئی کہے بسم اللہ شریف پڑھیں تو آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے فرمایا جب مومن ایک بار پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اس کے بدلے میں 5000 نیکیاں عطا کرتا ہے، اس کے 5000 گناہ معاف کرتا ہے، اور اس کے 5000 جنت میں رتبے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اصحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مومن لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے ایک دفعہ پڑھنے سے 5000 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر یہ زیادہ پڑھتا ہے اور اتنے اس کے گناہ ہی نہ ہوں تو پھر اسے کیا عطا ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا پھر اس کے اہل و عیال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کلمہ طیبہ کا ورد اور زیادہ کرتا ہے، یہ ذکر اور زیادہ کرتا ہے، رسول پاک نے فرمایا پھر اللہ اس کے صدقے سے اس کے پڑوسیوں کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ کلمہ طیبہ مغفرت کا ذکر ہے، پڑھنے سے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ برکت والا ذکر ہے، جب بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اسے برکت سے نواز دیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ طیبہ کے صدقے سے 7 زمین، 7 آسمان اور پہاڑوں کو اللہ نے قائم کیا ہوا ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ بندہ اس کلمے کے صدقے سے یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، ہر عمل کی بنیاد تو یہی ہے، پہلے بندہ ایمان لاتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے، پہلے ایمان لاتا ہے پھر روزے رکھتا ہے، پہلے ایمان لاتا ہے
پھر حج کرتا ہے، پہلے ایمان لاتا ہے، پھر صدقہ خیرات کرتا ہے، اگر ایمان نہ ہو اس کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ایمان کے 70 حصے اور کوئی شاخیں ہیں، اور سب سے اول لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ یہ وہ بنیاد ہے جس کے صدقے اللہ اس بندے کا ہر عمل قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک ہے، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے، خدا کے محبوب صحابہ کرام میں بیٹھے وعظ فرما رہے ہیں۔ ایک شخص آیا آ کے سامنے کھڑا ہو گیا، عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ وہ اس چیز کا اقرار کر کے بیٹھ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وعظ مکمل کیا۔ اسے کہا تو نے کیا کہا تھا؟ اس نے ہاتھ باندھ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا کیا تیرے گناہ زیادہ ہیں کہ ستارے زیادہ ہیں؟ عرض کی آقا میرے گناہ زیادہ ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا بتا تیرے گناہ زیادہ ہیں یا بارش کی بوندیں زیادہ ہیں؟ عرض کی آقا میرے گناہ زیادہ ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تیرے گناہ زیادہ ہیں یا صحرا کی ریت کے ذرے زیادہ ہیں؟ عرض کی آقا میرے گناہ زیادہ ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا بتا تیرے گناہ زیادہ ہیں یا درختوں کے پتے زیادہ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے گناہ زیادہ ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تو کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حشر کے دن حدیث پاک میں آتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے کوئی ٹخنے تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی گھٹنے تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی ناف تک پسینے میں غرق ہوگا، کوئی گلے تک پسینے میں غرق ہوگا۔ رسول پاک فرماتے ہیں کوئی سارے کا سارا پسینے میں غرق ہوگا۔ وہ پسینہ ایسا ہوگا 70 بار اس کی کھال جلے گی، اللہ نئی کھال عطا کرے گا۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا لوگ فریاد کریں گے یا اللہ اگر میں جہنمی ہوں تو مجھے جہنم میں ڈال دے، یہ تکلیف میرے بس کی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اتنا مشکل وقت ہوگا۔ میرے بھائی اندازہ لگائیے، میری بہن اندازہ لگائیے، اتنے مشکل وقت میں اگر اللہ گناہ معاف کر دے، اتنے مشکل وقت میں اللہ بخش دے، اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور تیرے میرے پیارے رسول نے فرمایا او گناہ گار بندے تو اللہ کا ذکر کثرت سے کر، اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے کامل ولی ہیں، اللہ کے ولیوں کے سردار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرا ارادہ ہوا کہ میں حج کرنے بیت اللہ شریف جاؤں، میں نے سواری کا انتظام کیا، میں اپنی اونٹنی پر بیٹھا، میں نے اس کو ہانکا، میں تو بیت اللہ شریف جانا چاہتا تھا لیکن میری اونٹنی استنبول قسطنطنیہ ترکی طرف جاتی تھی۔ میں اس کی مہار کو کھینچ کر بیت اللہ کا رخ کرتا لیکن وہ اپنا منہ موڑ کر وہ ترکی کی طرف سفر کرتی۔ میں نے کہا اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہوگی، اللہ جانتا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ یہ بیت اللہ شریف طرف نہیں جاتی بلکہ قسطنطنیہ ترکی کی طرف سفر کرتی ہے۔ میں نے اس کی مہار کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔
وہ چلتی چلتی استنبول پہنچی، قسطنطنیہ پہنچی، دیکھا تو وہاں ایک جمع غفیر ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ گے تمہیں کس بات نے جمع کیا، تم کیسے کھڑے ہو؟ لوگوں نے کہا بادشاہ کی بیٹی شہزادی، اس پر جنون طاری ہو گیا، وہ پاگل ہو گئی، اس کو زنجیروں سے باندھ رکھا ہے، وہ دوسروں کو کاٹتی ہے، اس پر دیوانگی ہے، اس پر جنون ہے۔ اور بادشاہ وہاں پریشان ہے اور کہتا ہے کوئی ایسا حکیم لے آؤ، کوئی ایسا طبیب لے آؤ، میری بیٹی کا علاج کرے، اللہ میری بیٹی کو شفا عطا فرما دے۔ یہ حصائی بادشاہ تھا، حصائی مملکت تھی۔ آپ نے فرمایا میں طبیب ہوں، اگر مجھے لڑکی کے پاس لے چلو، شہزادی کو دکھاؤ تو میں اس کا علاج کر دیتا ہوں۔ لوگ خوش ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ کو اندر لے گئے، محل میں پہنچے، دیکھا ایک حسین لڑکی ہے، زنجیروں سے باندھ رکھا ہے، وہ چیختی ہے، پکارتی ہے، سر کے بالوں کو نوچتی ہے، اور بادشاہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر روتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا یہ بہت بڑا مجھ پر احسان ہوگا، میں نے بڑے حکماں کو دکھایا، طبیبوں کو دکھایا، بڑی ادویات استعمال کی، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوتی، آپ کا احسان ہوگا، آپ اس کا علاج کر دیں۔ آپ قریب گئے، شہزادی سے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شہزادی کا پڑھنا تھا، جو زنجیروں میں باندھی ہوئی تھی، زنجیریں ٹوٹ کے گر گئیں، جنون جاتا رہا۔ بادشاہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں تو ایسا طبیب میں نے پہلے دیکھا ہی نہیں، ایسا حکیم تو دیکھا ہی نہیں، دوائی بھی نہیں دی، کیا کلمہ پڑھایا، میری بچی کا جنون جاتا رہا، بچی کی دیوانگی جاتی رہی، بہت خوش ہوا۔ کہا مانگو میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو بھی پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صرف بادشاہ نہیں بلکہ اس کے وزراء سفرا، ایک بڑی عوام، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، 100 سال کا کافر ہو، نبی پاک فرماتے ہیں 100 سال کا کفر جس نے اپنی زندگی شرک میں گزاری ہو، جب پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اس کا کفر ختم کر دیتا ہے۔ جو اس کے گناہ اور خطائیں ہوتی ہیں وہ اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 3 کام ایسے ہیں جن کے کرنے کے بعد حدیث پاک میں آتا اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں رہتا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے میرے پیارے اصحابہ، اگر بندہ کلمہ طیبہ پڑھ کے ایمان قبول کرتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، یہ اسلام پچھلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے گناہوں کو معاف کرنے کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب کوئی مومن اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، ایسے مقام پر رہتا ہو، اسے دین پر عمل نہ کرنے دیتے ہوں، نماز نہ پڑھنے دیتے ہوں، اللہ کی اطاعت نہ کرنے دیتے ہوں، حکم یہ ہے وہ جگہ چھوڑ کر ایسے مقام پر چلے جاؤ کہ تمہاری عبادت میں کوئی خلل نہ ڈالے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب مومن اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، اس کے ہجرت کا کرنا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور تیسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے میرے پیارے اصحابہ، جب مومن حج کرتا ہے، حج کرنے کے بعد وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔
لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہجرت بھی اس وقت قبول ہوگی پہلے کلمہ پڑھ کے صاحب ایمان ہوا ہو، حج بھی اس وقت قبول ہوگا جب پہلے اس نے کلمہ طیبہ پڑھ کے ایمان قبول کیا ہوگا۔ ایمان کے بغیر کوئی نیکی نہیں۔ رسول پاک کے پاس ایک اصحابی رسول عرض کرتے ہیں، آقا میرے ابو نے منت مانی تھی میں 70 اونٹ خانہ کعبہ میں ذبح کروں گا، ابو جان کا انتقال ہو گیا، وہ شرک میں مر گئے، اسلام قبول نہیں کیا، اے اللہ کے محبوب میں ان کی طرف سے 30 اونٹ ذبح کر چکا ہوں، کیا باقی بھی اگر میں پورے کروں تو اس کو اس کا اجر ملے گا؟ رسول پاک نے فرمایا یہ اجر صرف مومن کے لیے ہے، کافر کے لیے نہیں۔ سادہ مبارک ہو، خدا کی قسم کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے وہ لافانی ہے، لیکن وہ نیکی کب بنے گی؟ جب بندہ مومن ہوگا اور ایمان والا ہوگا، اور ایمان عطا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے۔ اللہ کا شکر ہے رب نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور نبی پاک فرماتے ہو میرے صحابہ ایمان کی تجدید کرتے رہو۔ عرض کی آقا کس طرح؟ نبی پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ کر ایمان کی تجدید کرتے رہو، اس کو تازہ کرتے رہو۔ اس لیے بارہا آپ سے عرض کرتا ہوں روزانہ کم از کم 3 تسبیح کلمہ طیبہ کی لازمی پڑھا کرو تاکہ ایمان کی تازگیاں ملتی رہیں۔ وما توفیق الا باللہ۔